بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان حکیم عطا الرحمن صدیقی ہیلتھ اسپیشل میں آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دور جدید میں جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے، مختلف پیچیدہ بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور انسان بہت پریشان ہے اور انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ان موذی امراض، ان وائرسز، ان بیکٹیریاز کا مقابلہ کرے. تو آپ چونکہ جانتے ہیں کہ 3 قسم کی پیتھیز ہیں جو پاکستان میں ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور ہربل ٹریٹمنٹ، لیکن طب یونانی کے اندر ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے، ایک ایسی اسپیشلٹی ہے جو سنت نبوی سے ثابت ہے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں الحجامہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے ایک نامور نام، جنہوں نے اس وقت حجامہ کی پریکٹس سٹارٹ کی جب کوئی شخص حجامہ کو جانتا نہیں تھا. یعنی یہ کوئی ان کے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ جاری ہے، لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ پہلے مہمان ہیں حکیم حافظ عبید الرحمان قریشی صاحب. ہم آپ کو جو خوش آمدید کہتے ہیں ہیلتھ اسپیشل میں. اور انہی کے ساتھ ہماری دوسری طبیبہ مسز عبید الرحمان قریشی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. بہت شکریہ جی. اچھا، اس میں حکیم عبید الرحمان قریشی بھائی، آج ہم ذکر کریں گے حجامہ، الحجامہ کے حوالے سے. اور پوری دنیا کے اندر حجامہ کپنگ تھراپی کا ایک بول بالا ہے. تو آپ ہمیں پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ حجامہ کیا چیز ہے، حجامہ کیا ہے، پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت طریقہ علاج الحجامہ چونکہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اس کی جو ہمیں ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سند ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے ملے، ایک نماز، دوسرا الحجامہ کا. آپ فرماتے ہیں میں جن فرشتوں کی جماعت سے میرا گزر ہوا ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علی کا بالحجامہ، یا رسول اللہ علی کا بالحجامہ، کہ آپ الحجامہ کروائیں. بلکہ ایک نظر میں یہ ملتا ہے کہ فرشتوں کے سردار نے کہا کہ اپنی امت سے یہ کہیں کہ الحجامہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کہ جب بھی آپ بیمار ہوں، تکلیف ہو، پریشانی ہو تو الحجامہ ہی آپ کروائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حکیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ دور جدید میں کون کون سی بیماریاں ہیں جس کے اندر حجامہ جو ہے، الحجامہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے؟ عطا الرحمن صدیق صاحب، اگر میں یوں کہوں، اپنے دل کی بات کہوں، تو میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ سر سے پاؤں تک کا علاج الحجامہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ مین ڈیزیز کون کون سی ہیں دور جدید کے اندر جس کے سب لوگ ہم شکار ہو چکے ہیں، جیسے شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، مائیگرین ہے، ڈپریشن، ٹینشن ہے، جلدی امراض، سوریسز ہیں، L4 L5 کے ایشو ہیں، ہارٹ کے ایشوز ہیں، انجینا پین کے ایشوز ہو گئے ہیں. اس میں الحمدللہ رب العالمین ہم نے بارہ کیا. اس میں ویریکوز وین جو بلاکنگ ہو چکی ہوتی ہے اس کو بھی ہم دیکھا الحمدللہ رب العالمین. آپ یوں کہیں کہ 110% اس میں رزلٹس آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حکیم صاحب یہ سکن سورائسس جو آپ نے بتایا، جلدی امراض ہیں، کیا اس میں بھی یہ حجامہ فائدہ دیتا ہے؟ میں عرض کروں 100% نہیں، 110% فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں نے ان ہاتھوں سے سورائسس پیشنٹ 20 سے نہیں 100 کے پیشنٹ کیے ہوں گے الحمدللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام کے ڈیٹس موجود ہیں ہمارے پاس. کسی نے بات کرنی ہو، لینا ہو تو انشاءاللہ میں کو دے سکتا ہوں. زبردست ماشاءاللہ. اور یہ بتائیں کہ یہ جو حجامہ ہے، اکثر لوگ بہت ڈرتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ جی کٹس لگائے جاتے ہیں، خون نکلتا ہے. تو یہ فوبیا جو لوگوں کے اندر پیدا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ اس بارے میں کیا لوگوں کو رہنمائی کریں گے کہ یہ کس لیول تک سیف ہے؟ جی سیف تو الحمدللہ بہت سے ہو چکے. ہمارے استاد محترم حضرت پروفیسر حکیم محمد احمد سلیمی دام برکاتہم العالی، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اس میں پریکٹس کی ہے اور ماشاءاللہ بڑی خدمات کی ہیں. PSC ہیلتھ کمیشن کی طرف سے ہمارے SPs بنا کے دی ہیں الحمدللہ. میں تمام لوگوں کو یہ عرض کرنا چاہوں گا جو ڈر رہے ہیں، خاص اب کوسچن ڈرنے والا سے ہے کہ ڈر رہے ہیں، مائنڈ میں چل رہا ہے. میں عرض کروں ایسے لوگ جو گھروں میں چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، نان کوالیفائڈ ہیں، جو نہیں جانتے کیسے کرنا چاہیے. ایپیڈرمس جو لہر ہوتی ہے اس کی وین کی اوپر، جلد کے اوپر ہوتی ہے، جسٹ اس کو کھروچ کرنا ہوتا ہے. لوگ یوز کرتے ہیں ٹریٹ بلیڈ، جو شیونگ یوز کرتے ہیں وہ شارپ ہوتا ہے اور اس طرح طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ مہینوں نشان ان کی باڈی پر نہیں جاتا، پڑ رہتا ہے. جبکہ اس کو ٹریٹ بلیڈ نہیں یوز کرنا چاہیے، سرجیکل بلیڈ یوز کرنا چاہیے. سرجیکل بلیڈ یوز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. بعض لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ زیادہ کٹس لگیں گے، کب فل ہو جائے گا، ٹاکسن گندا خون زیادہ نکلے گا ٹھیک ہوگا.
تو میں عرض کروں یہ بیڈ سوچ، غلط سوچ ہے ان لوگوں کی جو یہ سوچ رہے ہیں، بلکہ اگر یوں کہیں کہ 1000 لوگ اس وقت الحجامہ کر رہے ہیں، اس کے اندر 999 لوگوں کی یہ سوچ ہے زبردست کہ زیادہ کس لگے گا تو نکلے گا۔ میں اس سے پہلے حدیث عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا اللہ تعالیٰ نے کٹ میں رکھی ہے۔ کیا بات، کٹ سے مراد وہ کٹ نہیں ہے جو آپ کٹ ٹوکے لگا رہے ہو، زیادہ کر رہے ہو، وہ نہیں ہے، بلکہ خروج ہلکا لائٹ سے ہوتا ہے۔ کیا بات، اس سے کروانے کی بات، لائٹ کٹ لگانے کی میں عرض کروں کہ آپ کی باڈی پر تو نشان رہتے ہی نہیں ہیں۔ کیا بات، اکثر پیشنٹ مجھے لیٹ سن رہی ہیں، میں عرض کروں ان کو کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ نشان کب تک رہے گا، زخم کیسے بن جائے گا، وہ زخم بنے گا تو وہ وہاں پہ کیسے ختم ہوگا، کب تک ہمیں ریسٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد کیا لگانا پڑے گا، لگانے کے اعتبار سے انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ جی انشاءاللہ، ماشاءاللہ جی، بڑی پیاری آپ نے بات کی۔ دیکھیں عوام الناس تک یہ پیغام ان کا پہنچنا چاہیے کہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو نان کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ لوگ بلیڈ سے حجامہ کرتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ جو سرجیکل بلیڈز ہیں، سرجیکل جو اس کے اکوپمنٹس ہیں اور ہائیجینک اکوپمنٹس کا استعمال کیا جائے اور کٹس بہت باریک لگائے جائیں، ضروری نہیں کہ آپ نے پورا اس کو چیر پار کرنا ہے تو اس میں کوئی اثر۔ حکیم صاحب یہ بتائیں، اکثر لوگ اس میں حجامہ کرنے کے بعد کوئی پاؤڈرین لگاتے ہیں، کوئی اولیوز کا تیل لگاتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنا کوئی تیل بنایا ہوا ہے، تو کون سی چیز لوگوں کو بتائی جائے کہ جی حجامہ کے بعد اس چیز کو لگایا جائے؟ تمام اگر طبہ کرام سن رہے ہیں تو میں ان کو میسج دوں گا، ان کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو آپ کے چینل سے بھی، اسپیشل ٹی وی سے بھی سب کو میسج پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شفا 3 چیزوں میں، الحجامہ کے ذریعے کٹ لگانے میں، شہد کے استعمال میں، اور آگ سے داغنے میں۔ تاہم اپنی امت کو آگ سے داغنے سے روکتا ہوں، یہ بات تو سیپریٹ ہو گئی نا۔ اب 2 چیز باقی رہ گئی، الحجامہ کے ذریعے کٹ میں تو کٹ میں شفا ہے، آگے سیکنڈ فرمایا شہد کے استعمال میں، یعنی کہ جہاں پہ کٹس لگے ہوں وہاں پہ آپ نے شہد اپلائی کرنا ہے، آپ نے ہنی اپلائی کرنا ہے، نہ کہ پیڈنگ یوز کرنا ہے، نہ کہ آپ نے اولیو آئل لگانا ہے، نہ کہ کچھ اور چیز یوز کرنی ہے۔ جب آپ ہنی کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں ایسی جادو شفا رکھی ہے، ہنی کے اندر رکھی ہے، جیسے اپلائی کریں گے ودن 10 to 20 منٹس کے اندر آپ کو نشان نظر ہی نہیں آئیں گے۔ کیا بات ہے، اور یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شفا کے مزن ہے، جس میں وہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اور دوسرا شہد ہے۔ اور شہد کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد چاٹ لے گا وہ پورا مہینہ موذی مرض سے بچا رہے گا۔ بالکل زبردست۔ ہماری بہن طبیبہ بھی یہاں موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے کون سے امراض میں جو الحجامہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے، ذرا آپ بتائیے تاکہ عوام الناس میں جو خواتین بھی ہمارا ایک میجر حصہ ہیں ان تک بھی آپ کا پیغام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اہلیہ عبید الرحمان بات کر رہی ہوں الحافظ الحجامہ سینٹر سے۔ میری پیاری بہنیں جو میری آواز کو سن رہی ہیں، میری آواز ان تک پہنچ جائے کہ الحجامہ میں اللہ پاک نے ہر بیماری میں شفا رکھی ہے، جیسے لیڈیز کے لیے سر میں درد، پٹھوں میں درد، کمر میں درد، پوشیدہ امراض، بالکل ٹھیک، عرق و نساء کا مسئلہ، ہر علاج میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ آپ آئیں اور آ کے الحجامہ کروائیں، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس میں شفا ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ ماشاءاللہ زبردست جی۔ دیکھیں جی، خواتین کے بھی جو پوشیدہ امراض ہیں اس میں بھی حجامہ فائدہ دیتا ہے، اور ہماری بہن چونکہ ان کا بھی ماشاءاللہ جس طرح حکیم صاحب مردوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ ان کے پیرالل جو ہماری خواتین ہیں ان کو ٹریٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی یہ پیغام ہے کہ جی خواتین کے اندر ڈپریشن، انزائٹی چونکہ اس دور میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے تو اس میں حجامہ بہت زیادہ مفید ہے۔ حکیم صاحب، یہ آج کل برینز کے اندر بڑے ایشوز ہیں، موٹر نیورون ڈیزیز کے ہیں، آج کل ملٹیپل سکلوسس کے ایشوز ہیں، یعنی اور ڈیملشیا ہے، چیزیں بھولنا ہے، اور پھر یہ پریشانیاں، تفکرات، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ حجامہ میں یہ دماغ سر کے اوپر بھی کچھ لوگ کپ لگاتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے سر کے اوپر کپ لگانا؟ جی میں نے عرض کیا جیسے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ الحجامہ فل باڈی پہ ہوتا ہے، اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں 1 4 3 ہوتے ہیں، ہیڈ کے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں اس میں نا، اچھا، سنت پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا سنت پر، سر کے اوپر۔ یہ ٹوٹل پوائنٹس 11 ہوتے ہیں، اچھا 11 پوائنٹس پوری باڈی میں، پوری باڈی پہ سنت پوائنٹ، مسنون جو سنت ہیں، کیا بات، جہاں پر حدیث مبارکہ میں نشان لگے ہیں، ان کے ناحے میں الکاہل وغیرہ سب نام دیے ہیں، عربی کے اندر نام دیے ہیں، اسی کے اندر یہ ہیڈ کے پوائنٹس بھی ہیں۔
جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سونے میں بے خوابی ہے اور چکر کا آ جانا ہے اور یاداشت کی کمی ذاتی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت افیکٹیبل ہے. اور ایسے پیشنٹ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کروں گا زبردست ٹریٹمنٹ ہے. سر کے اوپر ہونا، میجک کا، بلیک میجک کا ایشوز ہوتے ہیں، جب وہ ہیڈ کے پوائنٹس کو آتے ہیں، وہ جو نیند کی کم زیادتی ہوتی ہے، ایشوز ہوتے ہیں یا بے خوابی ہوتی ہے، رات کو دیکھنا ایک دم جھٹکا آ جانا، لگ جانا ہوتا ہے، تو اس میں بھی اتنا اچھا افیکٹ پڑتا ہے الحجامہ کروانے سے کہ آپ کے سر کے بالوں کے اوپر کرتے ہیں. ریڈی مسورات تشریف لے کے آتی ہیں، جنٹ تشریف لے کے آتے ہیں، ان کے سر کا ایک بال بھی نہیں کٹتا الحجامہ سے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہیں دو نہیں، میں نے الحمدللہ ان ہاتھوں سے ایک پیشنٹ کو 11 پوائنٹس تک کیے ہیں ہیڈ کے اوپر، سر کے بالوں پر کیے الحمدللہ رب العالمین، اور کسی کا ایک بال بھی نہیں کرتا. ودن 20-30 منٹس میں آرام سے پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو حکیم صاحب آپ نے ایک بیچ میں لفظ بولا کہ روحانی فیکٹرز میں بھی بڑا کارآمد ہے حجامہ، اور اکثر ہم چونکہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا، اور جسمانی فیکٹرز جو علامات ہیں اس کے ساتھ روحانی مسائل بھی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو کیا یہ جادو ٹونا ہے، حسد بغض ہے، نظر بد ہے، کیا اس کا کوئی ریفرنس بھی ملتا ہے کہ حجامہ کروانے سے اس میں کوئی لوگوں کو اس روحانی طور پہ بھی شفا ملے؟ جی حکیم صاحب، آپ نے سنا ہوگا معوذتین، جی جی، 2 صورتیں ہیں قرآن کریم کی سب سے آخری ہیں، جی جی، سورہ فلق، سورہ ناس، اسے معوذتین کہتے ہیں. ان دونوں صورتوں کی مجموعی آیات 11 ہیں. سورہ فلق کی 5 آیات ہیں، سورہ ناس کی 6 آیات ہیں، بالکل ٹوٹل یہ 11 آیات بن گئی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا، آپ نے سورہ مشہور واقعہ، جی جی بالکل، اس کو جو گرہیں لگائی گئی تھی نا وہ بھی 11 تھی. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارک بار لے کر اس پہ جب جادو پھونکا گیا، 11 گروہوں کو لے کر وہ کنویں میں ڈال دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتایا کہ اس کو نکالیں، اور نکالنے کے بعد یہ پڑھیں اور پڑھتے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے رہے اور پھونک مار اور گریں کھلتے رہے. یہ ایک تو یہ بتایا. سیکنڈ یہ بتایا کہ آپ الحجامہ کروائیں. ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطب النبوی میں پیج نمبر 146 پہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو بلیک میجک کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر الحجامہ کروایا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. دیکھیں جی کتنا بڑا ریفرنس ہے. دور جدید میں لوگ طرح طرح کے بزرگوں کے پاس، طرح طرح کے غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی روحانی فیکٹرز ہیں تو وہ بھی حجامہ کروائیں. یعنی یہ ایک پوری حیات طیبہ جو ہے نا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں، اگر ہم ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ہم ایک اچھی صحت پائیں گے، اور ہمارا جسم بھی پاک ہوگا ہر قسم کے امراض سے، اور ہماری روح بھی جو ہے وہ اس کو خوراک ملے گی، غذا ملے گی، اور وہ مختلف بیماریوں سے پاک صاف ہوگی. تو یہ بڑی زبردست ماشاءاللہ آج کا پروگرام میں ہمیں باتیں ملنی ہیں. حکیم صاحب ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج کل ایک کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کا بڑا جو ہے نا لوگوں میں پایا جا رہا ہے، جنک فوڈ کھاتے ہیں، لائف سٹائل سیڈنٹری ہے، تو حجامہ میں کیا ہے ان امراض میں بھی حجامہ کارآمد ہوگا؟ بڑی اچھی بات ماشاءاللہ آپ نے فرمائی کہ میں جیسے پہلے سٹارٹ میں عرض کیا کہ اگر میں دل کی بات کہوں تو سر سے پاؤں تک کا علاج ہے. ہاں بالکل. آپ یہ کہ یورک ایسڈ ہو، کولیسٹرول ہو، میں عرض کروں کہ میں نے ان ہاتھوں سے کئی 100 پیشنٹ کر چکا ہوں. سبحان اللہ. میں تو ویسے 4 چیزیں بند کرتا ہوں، بتاتا ہوں اپنے تمام پیشنٹ کو 4 چیزیں نہیں کھائیں. 5 چیزیں 5 چیزیں چے کیا بولتا ہوں کہ چے کو لائف سے نکال دیں. چینی، چائے، چاول، چکن آئی. اچھا ٹھیک ہے. جب یہ چیز کی زیادتی ہوتی ہے نا تو یورک ایسڈ ہوتا ہے آپ کو. ہاں بالکل. فاسٹ فوڈ سے آپ نے فرمایا فاسٹ فوڈ کھائیں، جنک فوڈ کھا رہے ہیں اور شاورما کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں. جی جی ان تمام پیشنٹ کو ایشوز پیدا ہوتے ہیں. جب آپ یہ غلط چیزیں کھائیں گے، کیمیکل چیزیں کھائیں گے جس کو اسٹیرائڈ سے بڑا کیا جاتا ہے، فوربا کیا جاتا ہے، آپ وہ چیزیں کھائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ہوں گی. بالکل. اور آپ نے کھانا ہی ہے چکن کھانا دیسی کھائیں آپ لوگ. بالکل ٹھیک ہے. جس کا نقصان نہیں ہے، جس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے آپ کھانے سے. اور الحمدللہ 200% الحمدللہ یورک ایسڈ کے 3 سے 4 سیٹنگ یا میکسیمم 5 سیٹنگ کے اندر اللہ جل شانہ مکمل شفا یاب کر دیتے ہیں آپ کو. زبردست زبردست. حکیم صاحب آپ کا شوگر کے اوپر آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے، اور شوگر کے بہت سے پیشنٹ ایسے ہیں جن کی انسولین آپ کے الحجامہ کروانے کے بعد چھوٹ گئی ہے. تو وہ کتنا سیشن ہے اس کا، کتنی بار آنا پڑتا ہے؟ کوئی لوگوں کو دیں، کوئی ایک پیٹرن دیں کہ جو شوگر کے مریض ہیں. کیا دیکھیں آل اوور دی ورلڈ اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کو مینجمنٹ کہا گیا ہے. تو آپ کا ٹریٹمنٹ ہے یا مینجمنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں ذرا کلیئرٹی کریں. ماشاءاللہ بہت اللہ جزائے خیر دے آپ کو. طارق صدیقی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، مطلب میرے دل کی بات کہی کہ اس کے متعلق بتایا ہے. تو میں عرض کروں یہ الحجامہ سنت کے اندر اللہ جل شانہ نے، میں یہ کہتا ہوں کوئی مرض ایسا نہیں رکھا جس کو آپ مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں یا کنٹرول کہہ سکتے ہیں.
ساری دنیا ورلڈ کہہ رہا ہے کنٹرول ہے، کنٹرول ہوتی ہے، ٹیبلٹ لے لی، اسٹیرائڈ لے لیا، پین کلر، کنٹرول ورڈز کوئی نہیں ہوتا. یہ برینوں میں رونگ نمبر فٹ کر دیا آپ کے، ہم سب کے. آپ نے تھرو لائف میڈیسن کھانی ہے، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. علاج کی ایک حد ہوتی ہے. حکیم صاحب اب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم دوبارہ جاری رکھیں گے. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بہت شکریہ. ابھی ہم بریک سے پہلے ہمارا وہ ایک کوشچن ادھورا رہ گیا تھا، شوگر کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. تو ذرا بتائیں کہ شوگر کے پیشنٹ میں میں نے عرض کیا کہ آل اوور دی ورلڈ یہ مینجمنٹ کہا گیا ہے، ٹریٹمنٹ نہیں. تو آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، ایز اے مینجمنٹ یا ایز اے ٹریٹمنٹ؟ یہ ذرا عوام الناس کو بتائیں. جی جو حضرات بات سن رہے ہیں، بڑا مین کوشچن کیا طاہر صدیقی صاحب نے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو سنت علاج الحجامہ کے اندر یہ مینجمنٹ نہیں ہے، اس کو اچھی طرح ہم فالو کر رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ جو شوگر پیشنٹ ہے، ایک تو مکمل ڈیزیز اس کے ایشو پیدا ہوتے ہیں، اس کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے چیک پڑتا ہے، اس کے مائنڈ کے اوپر جو ہوتا ہے چیک پڑتا ہے، اعصاب پہ اثر پڑ جاتا ہے آ کر، جو بھی ایشوز ہوتے ہیں. یہ جو میڈیسن ہم لوگ کھا رہے تھے یہ مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ کنٹرول کا لفظ کہتے ہیں. میں نے پہلی بار کیا کنٹرول ہمارے برینوں کے اندر رونگ میں فٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے میڈیسن کھانی ہے، آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا، آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول رہے گا، آپ کا کولیسٹرول کنٹرول رہے گا. یہ کنٹرول نہیں ہے. بیسک چیز ہوتی ہے درست ہو جانا، نارمل ہو جانا، ٹریٹیبل ہے. ٹھیک ہے. جو پیشنٹ ابھی ڈائگنوز ہوا، جو ابھی جائیں آپ گلوکوز پہ ٹیسٹ کروائیں، یا آپ نے HbA1c ٹیسٹ کروا لیا، شوگر کرتے ہیں ڈاکٹر 2500 چارج کرتے ہیں اس کے لیے، آپ وہ ٹیسٹ کروا کے آئیں. اس پہ ریڈنگ اگر آتی ہے، اگر ہم ریڈنگ کے اعتبار سے گلوکومیٹر کو دیکھتے ہیں 300 350 400 تک بھی ریڈنگ آ جاتی ہے، تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان ہاتھوں سے سینکڑوں پیشنٹ اب تک کیے ہیں. ودن 3 to 5 ویکس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بالکل مکمل نارمل ہو جاتے ہیں. زبردست، ماشاءاللہ. حکیم صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا 3 to 5 ویکس میں آپ ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں پیشنٹس کا، تو کتنا انٹرول ہے آپ کا؟ کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ پیشنٹس کو ڈیلی بلاتے ہیں یا مہینے بعد بلاتے ہیں یا ویکلی بلاتے ہیں؟ یہ بھی ذرا عوام الناس کو آگاہ کریں کہ شوگر پیشنٹ میں اسپیسیفکلی. جی پلیز. یہ بڑا اچھا کوشچن ہے ماشاءاللہ. دیکھیں تمام پیشنٹس ہم دیکھتے ہیں، ان کی ہسٹری لیتے ہیں. ابھی جو سٹارٹ ہوا اس کو تو ہم کم از کم 3 سے 5 دن روزانہ بلاتے ہیں. اچھا. روزانہ. اور بعض دفعہ ہم سیم پوائنٹس پر روزانہ کرتے ہیں. یہ پورے ورلڈ کے اندر یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ پورے ورلڈ کے اندر ایک بھی معالج نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو یہ کہے کہ میں روزانہ الحجامہ کرتا ہوں. میں نے ان ہاتھوں سے 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ 3 ماہ تک روزانہ پیشنٹ کو کیا. کیا بات ہے، زبردست. اور آپ اس کا یہ کوشچن کریں کہ کیا اتنے کرنے سے کہ وہ اتنا ٹاکسن نکلنے سے، اتنا خون نکلنے سے کہ چکر نہیں آ جائے گا، ایچ پی لیول کم نہیں ہو جائے گا، ہیموگلوبن کم نہیں ہو جائے گا آپ کا؟ یہ بھی کوشچن لائیں گے. تو میں عرض کروں یہ فریش خون ہوتا ہی نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہو. یہ ٹاکسنز ہوتا ہے، کلوڈنگ ہوتی ہے، یہ وائرس ہوتا ہے جس کو نکالنے میں شفا ہے. چونکہ میڈیکل نے آج پروف کیا کہ 80 to 90% بیماری پیدا ہوتی ہے گندے خون سے. تو الحجامہ کا معنی کیا ہے؟ گندے خون کو چوسنا، ٹاکسنز کو باہر نکالنا، کلوڈنگ کو باہر نکالنا. ہم تو کلوڈنگ باہر نکال رہے ہیں، ہم کو آپ سے فریش بلڈ نکلوا رہے ہیں باہر. ہاں نہیں، آرٹریز بھی تو آپ کا ایکٹ نہیں ہوتا، آپ کا تو سکن کی لیئر پہ ایکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بلڈ پریشر کے پیشنٹ میں حکیم صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اس میں بھی آپ کی بڑی تحقیق ہے اور بہت سے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، تو بلڈ پریشر کے پیشنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ ان کو آپ حجامہ کرواتے ہیں یا اس میں کوئی میڈیسن بھی دیتے ہیں یا کوئی ڈائٹری پلان بھی دیتے ہیں؟ جن پیشنٹ کو ابھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، جی پہلے حدیث سن لیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے جسم میں خون کے جوش مارنے سے یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر بلند ہو جاتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. بلند فشار خون. بالکل. تو فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں تم الحجامہ کرواؤ. سبحان. یہ حدیث ہے، یہ سلسلہ حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. کیا بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے کہ جب ایسے کنڈیشنز ہو تو آپ الحجامہ ہی کروائیں. جن کو ابھی شروع ہوا 1 ہفتہ 2 ہفتہ 2 مہینے 6 مہینے وہ آتشی بھی ہے، ان کے بھی 3 to 5 ویکس کا علاج ہے. کچھ مینجمنٹ کرتے ہیں اس کی ڈائٹ پلان کے اندر، کھانے پینے کے اعتبار سے اس کو سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں. سیکنڈ الحجامہ کرتے ہیں، پہلے فل باڈی 15 پوائنٹس کرتے ہیں، پھر ہیڈ کی پوائنٹس کرتے ہیں. ہیڈ کی پوائنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو فشار خود بڑھ رہا ہوتا ہے نا، جو پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے، پریشر ہی کم ہو جاتا ہے
تو بالکل وہ نارمل ہوتا ہے, کنٹرول نہیں, پھر نہیں کنٹرول نہیں ہوگا, نارمل ہو جائے گا. آپ ابھی بھی چیک کروانے جا کر, اور ٹھیک الحجامہ کروانے کے 2 گھنٹے بعد کروائیں, 2 گھنٹے بعد بھی دوبارہ بی پی چیک کروائیں, آپ کو انشاءاللہ نارمل ملے گا, کنٹرول نہیں ملے گا انشاءاللہ. کیا بات. لیکن حکیم صاحب دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے ایک میکنزم دیا کہ برین کے اندر پریشر کم ہوتا ہے, جو اس کے پوائنٹس ہیں. اب بلڈ پریشر جو بلند فشار خون ہے اس میں 4-5 ریزنز ہیں. سم ٹائم خون گاڑھا ہونے سے کولیسٹرول کی وجہ سے بڑھتا ہے, سم ٹائم کڈنیز کے اندر کریٹنن یوریا بڑھ جائے اس صورت میں بڑھتا ہے, سم ٹائم گیسز کا دباؤ, فلیچولنس ہو, کانسٹیپیشن ہو, اس کی وجہ سے بڑھتا ہے. تو یہ تمام جو اس کی ریزن ہے, کیا یہ حجامہ ان کو ایڈریس کرے گا, اس کا احاطہ کرے گا؟ جی بالکل. الحجامہ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک کا علاج ہے. جی. اگر یہ بلڈ تھک ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تب بھی کنٹرول کرتا ہے اس کو, زبردست. تھکنس بھی ختم کرتا ہے. آپ تھکنس ختم کرنے کے لیے ایلوپیتھک جائیں گے, وہ آپ کو ڈسپلن دیں گے خون پتلا کرنے کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں خون پتلا نہ کروائیں, میڈیسن آپ کی باڈی میں جا کے اور بہت فیکس کرے گا, خالی آپ کو بلڈ پتلا نہیں کرے گا, وہ اور اتنی فیکس کرے گا, آپ کو 10 ایشوز آپ کو اور شروع ہو جائیں گے. بلڈ تھنر کے بڑے سائیڈ افیکٹ ہیں بہت ہیں, لیکن آپ اس کو چھوڑ کے الحجامہ کو فالو کریں, تو بھائی فالو کریں گے انشاءاللہ الرحمن یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ آپ کا. کیا بات ہے, زبردست زبردست. اچھا میڈم, ہمارا آپ کے ساتھ بڑی کم ابھی گفتگو ہوئی ہے, آپ یہ بتائیں خواتین کے اندر آج کل دور جدید میں گائنیز کے بڑے ایشوز ہیں. گائنی میں خاص کر یہ فیبرائڈز کے ایشوز ہیں, پی سی اوز کے, جس کو پولیسسٹک اووریز کے ایشوز ہیں, اور بلکہ یوٹرس کے بڑے ایشوز آ گئے ہیں. اور یہ پہلے بہت کم خواتین میں یہ بیماریاں ہوتی تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی غذا کا عمل دخل ہے, لائف سٹائل کا عمل دخل ہے, یا کچھ ہماری خوراکیں ناقص غذائیں ایسی آ گئے ہیں نان ہائیجینک, جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ بتائیں کہ یہ جو حجامہ ہے کیا ان بیماریوں میں خواتین کی جو پوشیدہ امراض جیسا آپ نے بولا ان کو احاطہ کرتی ہیں؟ اس بارے میں بھی بتائیں پلیز. جی الحمدللہ اس علاج میں اللہ پاک نے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ شفا رکھی ہے, کہ آپ یہ علاج کروائیں. تو اس میں بہت یعنی کہ بیسٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جو بیک پہ بھی ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ بھی ہوتے ہیں اور ہیڈ کے پوائنٹ بھی ہوتے ہیں. آپ یہ کروائیں انشاءاللہ اللہ پاک اس میں آپ کو شفا دیں گے. اچھا, یعنی جو ہیڈ کے پوائنٹس ہیں اور بیک میں کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق یوٹرس کے ساتھ یا یوٹرس سے ایلیمنٹ جو ڈیزیز ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. بے شک. زبردست زبردست. تو یہ آپ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس دور میں جو ہمارے بچیاں بالخصوص جو ہیں اور ان میریڈ اور میریڈ سب ان بیماریوں میں مبتلا ہیں, تو وہ کون سی ڈائٹ پلان کریں یا کن چیزوں سے بچیں جو اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور الحجامہ پہ فوکس کریں اور یہ میڈیسن کو چھوڑ دیں. یہ میڈیسن میں سائیڈ افیکٹ ہے, اس میں الحجامہ میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اس میں تو شفا ہی شفا ہے. میری مائیں بہنیں آئیں اور الحجامہ کروائیں, اس سے اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے. دیکھیں جی, بڑی فیتھ کی بات ہے, بڑے کانفیڈنس کی بات ہے کہ کوئی بھی علاج انسان کرواتا ہے, وہ ایلوپیتھک ہو, ہومیوپیتھک ہو یا ہربل ہو, جب تک آپ اس کے اوپر پورا اعتماد اور اعتقاد نہیں کرتے تو آپ کو شفا نہیں ملتی. اور جو لوگ ہاف ہارٹیڈ ہو کے آتے ہیں, چونکہ میں بھی پریکٹیشنر ہوں اور ایک پریکٹس کرتا ہوں, ہمارے پاس بھی جو لوگ ہاف ہارٹیڈ ہو کے آتے ہیں وہ بہت کم شفا یاب بھی پاتے ہیں, چونکہ ان کا ذہن, ان کا دل ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ پتہ نہیں اتنے ڈاکٹروں سے اتنی بھاری برگم فیسیں دے کے اور اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ کروا کے ہم ٹھیک نہیں ہوئے, تو یہ حجامہ سے یا ان باقی ہربل سے یا الٹرنیٹیو میڈیسن سے ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں عوام الناس کو کہ آپ دیکھیں جو 1400 سال قبل آقا علیہ السلام کی فرمودات جو انہوں نے فرما دیا ہے, آج کل کے ہزاروں چھوڑ کے لاکھوں ڈاکٹر جو بات کہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو فوقیت دینی ہے, اس کو اہمیت دینی ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب ہم ان چیزوں پہ عمل پیرا ہوں گے, سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو ہم بہت اچھی صحت پائیں گے, اور یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. حکیم صاحب آپ یہ بتائیے, ایک چیز ہم بڑی آج کل چل رہی ہے موٹاپا, اور بہت لوگ پریشان ہیں, اور بچے چھوٹی عمر کے, بچیاں چھوٹی عمر کے اسکول گوئنگ, اور آپ یقین کریں ان کا 60-70 پلس ویٹ, جو کہ بڑی ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ وہ بچوں سے چلا بھی نہیں جا رہا. تو حجامہ کے اندر موٹاپے کا بھی کیا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ جی الحجامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موٹاپے کا بھی 100% علاج رکھا ہے, لیکن ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں کہ 1 to 2 weeks 2 month کے اندر اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو 2 weeks میں آپ ڈائٹ پلان چینج کر دیں گے, باقی ادویات جو آپ کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ یہ سب بند کرنا ہوگا, اور پھر الحجامہ کروانا ہوگا. یہ سب گیسز ریلیز ہو جائیں گی باڈی سے, اور الحجامہ کے ذریعے وہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کے موٹاپا بھی ختم ہوتے بالکل ایک شیپ باڈی جو ہوتا ہے نا, ایکچوئل وہیں پہ آ جائے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب آج کل
جنرل تو ڈیزیز آپ نے میٹابولک سنڈرم کی بڑی ڈسکس کی. آج کل بون ڈینسٹی کے ایشوز ہیں, وائٹامن ڈی کے ایشوز ہیں, کیلشیم کے ایشوز ہیں, سروائکل کے ایشوز ہیں, اسپائنل کارڈ کے ایشوز ہیں. یہ حجامہ کا کیا اس میں بھی کوئی استفادہ ہو سکتا ہے؟ جی بے شک جی. فائنل کورس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو امراض ہیں جو بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی الحمدللہ جتنے بھی امراض ہیں اعصابی امراض میں آ جاتے ہیں چیزیں آتی ہیں, اس میں بھی الحمدللہ الحجامہ کے اعتبار سے ہم نے دیکھا گیا پیشنٹ کو کپنگ کر کے الحجامہ کر کے اس میں بھی بہت اچھے رزلٹس آئے ان کے پیشنٹس کے. اچھا حکیم صاحب, کوئی ایسا مرض یا کوئی ایسے مزاج کے پیشنٹ جن میں حجامہ نہیں کروانا چاہیے, یہ بھی ذرا عوام کو بتائیں. دیکھیں اب تک الحمدللہ جو میں نے پیشنٹس کیے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں, لیکن ہاں یہ ضرور ہے جس کے ایچ پی لیول بہت کم ہو, 7 ہو 6.5 ہو 7 قریب ہو, اس پیشنٹ کو تو اوائڈ کرنا چاہیے الحجامہ کروانے سے جب تک اس کی جی برابر نہ ہو جاتی اس کی ایچ پی لیول, ٹھیک ہے نا, اس وقت اس کو پیشنٹ کو نہ دیکھیں. ہاں جو اولڈ پیشنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ, میں نے الحمدللہ جو آج تک پیشنٹ کو کیے ہیں وہ 90 پلس تک پیشنٹ کیے ہیں جن کی ایج 90 پلس تک تھی اور ان کو بھی شیاٹک کا پین نکل آیا, ان کو وہ ایشوز تھے ان کے. الحمدللہ میں نے 9 days جو میں نے خود کیا, جی 75 ایج 80 قریب ان کی ایج تھی, تو الحمدللہ میں نے کو کیا 9 days, اللہ نے کرم فرمایا مکمل ٹھیک ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ. تو حکیم صاحب اس کے جو مسنون پوائنٹ ہیں موڑوں کے والے سے اگر ہم بات کریں تو وہ کون سے ہیں, تاکہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا عام لوگوں کو بھی اگر کہیں کروانا جائیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے, تو اس کے کون سے پوائنٹس ہیں؟ جی پہلے تو ہم لوگ بیسک یہ ہے پیشنٹ تشریف لاتے ہیں نا فل باڈی کپنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فل باڈی کپنگ میں نیک سے شروع کرتے ہیں اور بیک تک کرتے ہیں, اخیر تک پنڈی تک کرتے ہیں. پنڈی تک, ٹھیک ہے. اس میں ٹوٹل پوائنٹ 15 پوائنٹس ہوتے ہیں, 15 پوائنٹس ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا. فرسٹ سیٹنگ میں کسی پیشنٹ کو ہیڈ اینڈ فیس کے پوائنٹ نہیں کرتے فرسٹ سیٹنگ میں, کیونکہ پیشنٹ نہیں آتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا, سن کے دیکھ کے آئے ہوتے ہیں, کپنگ ہوتی ہے, کٹس لگتے ہیں, ویکیوم کریٹ کرتے ہیں, کتنا ہوتا اندازہ کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ فرسٹ ٹائم ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس لیے 15 پوائنٹس کرتے ہیں. اس میں سارے پوائنٹس ہیں, 1 نمبر ہے اور 11 پوائنٹس ہیں, 55 نمبر ہے, جسے آپ نے پوچھا بیک بون کے پوچھا کہ جن کو مورک ایشوز ہوتے ہیں وہ 13-14 نمبر پوائنٹس ہوتے ہیں. 14 نمبر آپ کی بیک بون کے بعد 2 پھول بنے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایگزیکٹ وہی پوائنٹس ہیں. اچھا. اس کے اوپر ہی کرنا ہوتا ہے, بعض اس کے آگے بھی چیک کریں گے تو فاقہ نہیں ہوگا. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا, وہ جیسے آپ بیک دیکھیں گے نا, کپڑا ہٹا کے دیکھیں گے تو آگے 2 پھول نظر آئیں گے, یہ سب پہ اکثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں نظر آتے, ورنہ سبھی کے آلموسٹ نظر آتے ہیں. بالکل ایگزیکٹ وہی پوائنٹس ہیں جن کو آپ پھول کہہ رہے ہیں. بیسیکلی وہ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق اتنی خوبصورت کی ہے کہ اسپائنل کارڈ کے جو لمفس نوڈ ہیں جو ان کو سنبھالنے کے لیے, جیسے ایک کھمبا ہے اور کھمبے کو بیلنس کرنے کے لیے 2 تاریں لگی ہوتی ہیں, تو اللہ پاک نے تخلیق بھی ایسی کی. ماشاءاللہ زبردست جی, بہت زبردست. اچھا حکیم صاحب, آخر میں چونکہ پروگرام میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ یہ طرح طرح کی بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے حجامہ کے والے سے ماشاءاللہ آپ کا اتنا سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور اتنی اچھی آپ نے باتیں بتائیں, لوگوں میں یقیناً حجامہ کے والے سے کانفیڈنس پیدا ہوگا اور لوگ اس طرف آئیں گے اور سنت علاج بھی. اس میں کوئی آپ میسج کیا دینا چاہیں گے کہ عوام الناس کو کہ وہ اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں, علاج بھی کروائیں, اور ساتھ کیا وہ سیر و تفریح کی طرف توجہ دیں, لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے, تھوڑا سا ڈیپلی بتائیں. بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا. سب سے پہلے میں درخواست یہ کروں گا اپنا ڈائٹ پلان ٹھیک کریں. بادی چیزیں, بادی اشیاء آپ تمام چھوڑ دیں. جیسے میں 5 چیزیں بتائے, چینی, چائے, چاول, چکن, 5 چیزیں, اس کو سی آف کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں لائف میں ٹھیک ہونا, اگر آپ مجھے پوچھیں نا, میں پورا سال چکن نہیں کھاتا ہوں, شادی پہ جاتا ہوں چاول نہیں کھاتا ہوں, چکنائی نہیں کھاتا ہوں. 3 چیزیں اولیو آئل ہیں, دیسی گھی ہے, یا زیتون کا تیل ہے, یا پھر آپ سرسوں کا تیل, یہ آپ اپنے کوکنگ میں استعمال کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی بھر ٹھیک رہوں, مجھے ڈاکٹرز کے پاس نہ جانا پڑے, حکماء کے پاس نہ جانا پڑے, الحجامہ بھی نہ کروانا پڑے, لیکن میں اس سے عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سرما لگاتے تھے اور ہر مہینے الحجامہ کرواتے تھے. جو صحت مند لوگ ہیں نا وہ منتھ میں 1 بار الحجامہ کرواتے رہیں, تو یقین جانیں طارق صدیقی بھائی انشاءاللہ الرحمن ان کو کبھی بڑا ڈیزیز ہوگا ہی نہیں, بڑی پرابلم لائف میں ہوگا ہی نہیں. اگر آپ مجھے یہ کہنا اس یقین سے, میں آپ کو لکھ کر دینے پر تیار ہوں, اسی بات کو لکھ کے دینا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا, ان کی لائف سٹائل دیکھا گیا, تو وہ ہر مہینے 1 بار, جیسے کہ ہم لوگ ہماری گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, ہم ہر مہینے کیا کرتے ہیں اس کے لیے ٹیوننگ کرواتے ہیں, اس کو مینٹنس کے لیے. اس کی گاڑی جس نے بنائی اس کو آپ بک دے دیں نا,
بتایا کہ آپ نے اس کو ہر ماہ 1000 کلومیٹر کے بعد آپ نے ٹیوننگ کرنی ہے, اس کی آئل چینج کرنا ہے وغیرہ کرنا ہے. ہم ایز اٹ از کرتے ہیں اس کو. اگر ویسے نہ کرے وہ مسنگ کرتی ہے, وہ ڈسٹرب کرتی ہے آپ کو, چلتے نہیں ہے, دعا کرتی ہے آ کر. ایز اٹ از اگر اس کو سنت کو فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑا ڈیزیز آپ کی باڈی میں رہے گا نہیں, کیونکہ ساری ٹاکسن گندگی جو پیدا ہوتی ہے بلڈ سے پیدا ہو رہی ہے. بالکل صحیح. بلڈ کو نکالنے کا نام ہی الحجامہ ہے. صبح اٹھ کے سیر تفریح ضرور کریں, 5 وقت نماز کی پابندی کریں, نماز پڑھیں, اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. چھوٹے بچوں کو, بڑوں کو ابھی سے سٹارٹ کروائیں. ہمارے بیٹا الحمدللہ جو چھوٹی عمر کے بیٹا تھا 5 سال کا, ابھی ماشاء اللہ 3 بیٹے ہمارے الحمدللہ, جو 5 سال کا بیٹا تھا ہم نے 5 سال سے اپنے بیٹے کو الحجامہ کرنا شروع کر دیا تھا. ماشاءاللہ. ہمارے بچے کو کوئی چھوٹی موٹی ڈیزیز کے بچوں کے پیچز کا ایشو بن جاتا ہے, بچے واش روم کر دیتے ہیں, اس کا یورین کر دیتے ہیں آ کر, ان کا بھی الحمدللہ ہم نے اسی سے ٹریٹمنٹ کیا. اسٹمک ایشو پیدا ہوتے ہیں, اسٹمک گیسز ہوتے ہیں, فیٹی ہوتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین کی پوائنٹس ہم نے کیا, اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ. جب آپ جتنا آپ سنت کے قریب رہیں گے, خلاصے کلام عرض کر رہا ہوں, اگر جتنا سنت کے قریب رہیں گے اتنی آپ تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, امراض سے دور رہیں گے. کیا بات ہے, بہت زبردست. دیکھیں جی ناظرین, ماشاءاللہ آج حکیم صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. اس میں مختلف چیزوں کے بارے میں آج ڈسکس ہوا. ایک تو انسان علاج جو مرضی کروا رہا ہو لیکن وہ حجامہ لازمی کروائے, چاہے وہ ایلوپیتھی کھا رہا ہے, چاہے وہ ہومیوپیتھی کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, چاہے وہ ہربل کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, حجامہ لازمی کروائیں. اور حجامہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, اور اللہ کے نبی کی بہت سی احادیث ثابت ہیں جس میں ہمیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, جیسے حکیم صاحب نے ایک حدیث بتائی, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور ان سے ثابت ہے کہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے اور مہینے میں ایک بار جو ہے نا آپ حجامہ کرواتے تھے. تو ہم سب لوگوں کو مہینے میں ایک بار سنت جو پوائنٹس ہیں وہ کروانے چاہیے. اور اس دور کے اندر آپ یقین کیجئے کہ حفظ ما تقدم, یعنی ہمارے یہاں ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان, اب مثال کے طور پہ ہارٹ اٹیک جب کسی کو ہوتا ہے تو وہ اس دن کی وجہ کوئی بد پریزی نہیں ہوتی, بلکہ وہ سالوں سال کی محنت ہوتی ہے, وہ سالوں سال کی بد پریزیاں ہوتی ہیں, وہ سالوں سال کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے جو 2 4 5 سال ہماری لائف بے احتیاطی, بد پریزی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبب ہوتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ دل کے امراض ہیں یا اپنا کوئی بھی موذی مرض سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم حجامہ ضرور کروائیں, اور اپنے بچیوں کو بھی حجامہ کروائیں. اور لازمی دیکھیں یہ بے ضرر طریقہ علاج ہے اور سنت ہے, اور جس بندے نے بھی سنت کے اوپر عمل کیا یقیناً وہ فلاح پائے گا, اچھی صحت بھی پائے گا. تو حکیم صاحب آخر میں بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا پروگرام ہوا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی, اور اللہ پاک آپ کا یہ فیض جاری و ساری رکھے. بہت شکریہ آپ کا بھی, اور میڈم آپ کا بھی بہت شکریہ, خواتین کو آپ نے بڑی رہنمائی کی, اور ماشاءاللہ آپ دونوں میاں بیوی جو ہیں پاکستان میں بڑی خدمات دے رہے ہیں, اور ہمارے اس ٹی وی چینل میں آپ دونوں تشریف لائے, ہم بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں. لے ناظرین, اپنے میزبان حکیم عطاء الرحمن صدیقی کو آپ اجازت دیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہیلتھ اسپیشل میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.